الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے میری، آپ کی اور دنیا میں بسنے والے تمام ہی انسانوں کی کامیابی اللہ رب العالمین کے احکام کو پورا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے میں رکھی ہے۔ ہم کو دین ملا اور ساتھ ساتھ میں دین پر کیسے عمل کیا جائے اس کی رہنمائی بھی پوری کی گئی۔ ہر زمانے میں رب العالمین اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، اپنے احکام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجتے رہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نبوت کا دروازہ آپ علیہ السلام پر بند ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تو جا چکے، تو کیا حضور علیہ السلام کے دنیا سے جاتے ہی پھر اب دینی احکام کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو سلسلہ تھا کیا وہ بند ہو جائے گا؟ نہیں، اس سلسلے کو رب العالمین نے آگے چلایا اور اس کی مختلف شکلیں رہی۔ مختلف شکلوں میں ایک شکل یہ رہی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے سیکھا اور صحابہ نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا، بعد والوں نے اپنے بعد والوں تک، جسے ہم صحابہ، تابعین، تابعین، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے، اور پھر رب العالمین نے انہی لوگوں کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی۔ خطبے کے اندر جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہ کنتم جو ہے تو مطلق ہے، جمع ہے، حاضر کی ضمیر ہے، اس میں سب کو مخاطب کیا گیا، صرف اس میں انبیاء کے لیے نہیں کہا گیا، صرف صحابہ کے لیے نہیں کہا گیا، تابعین اور تابعین کے لیے نہیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، بلکہ مطلق کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ لیکن بہتری کب؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ہماری بہتری کی تعریف اس لیے کی گئی کہ تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم کرتی ہو، جی ایک دوسرے تک بھلی بات کو پہنچاتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو؟ روکتے ہو۔ اس لیے ہماری قرآن کریم میں تعریف کی گئی۔ قربان جائیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے حضرات صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کی موجودگی میں حضرات صحابہ نے جیسے دین پوری محنت اور مشقت کے ساتھ اوروں تک پہنچانے کی کوشش کی، آپ کے پردہ فرما جا چکنے کے بعد بھی حضرات صحابہ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اشارے پر حضرات صحابہ مختلف ممالک کا اور مختلف جگہوں کا سفر کرتے تھے، تو ویسے ہی آپ کے انتقال فرما جانے کے بعد بھی حضرات صحابہ نے سفر کی تیاری شروع کی، اور اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو صدائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی تھی، اور آپ کہتے تھے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، اسی مشن کو لے کر حضرات صحابہ بھی چلے۔
چنانچہ وقفے وقفے سے اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشن ہم تک پہنچا ہے۔ دعوت وہی ہے، شکلیں مختلف ہیں۔ چنانچہ ایک لمبا عرصہ اس دنیا پر گزرا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ جہالت بہت بڑھ چکی تھی اور شراب نوشی عام، زنا عام اور قتل گیری عام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں گویا کہ یہ ساری چیزیں دور ہوتی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ کی ولادت ہو چکی تھی، آپ مبعوث ہو چکے تھے دنیا میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لوگوں کی بددینی کو دور کیا اور دینداری میں سارا معاشرہ تبدیل ہوا، اور اسی دین کی محنت کو مختلف شکلوں میں ہم تک پہنچایا گیا۔ اسی میں سے ایک شکل دعوت و تبلیغ کی شکل ہے، اسی میں سے ایک شکل جس کو ہمارے ہندوستان میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی برگزیدہ، پاکیزہ اور فکرمند شخصیت پر کھولا گیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے، آپ کی زندگی کو پڑھا جائے، تو ہندوستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک انوکھا، ایک انقلابی اور ایک حیرت کن کام ہمارے سامنے آیا ہے، جس کو ہم دعوت و تبلیغ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، سب سے پہلے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف علماء اکرام کا نہیں، صرف امیر صاحب کا نہیں، صرف ذمہ داروں کا نہیں، بلکہ ہر ایک مسلمان کا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ صرف یہ امام صاحب کریں گے یا امیر صاحب کریں گے یا جن کا 4 مہینے لگ چکا، جن کا بیرون وقت لگ چکا وہ کرتے رہے، نہیں، جیسا تعریف ان لوگوں کی گئی قرآن کریم میں، تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو۔ دیکھو، بھلائی کے حکم کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری، جیسے استاد مسند پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ اساتذہ اپنے بچوں، یہ بھی ایک بھلائی کا، خانقاہ میں اپنے شیخ مریدین کو جو ہے تو ترغیب دیتے، یہ بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اب ہم عام آدمی ہیں، مثال کے طور پر میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے، ابھی فی الحال مدارس کو ہمارا تعاون تو ہے، یہ بھی بھلائی ہے جی، خانقاہ کے بزرگوں سے ہم محبت کرتے، یہ بھی ایک بھلائی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی جماعتیں آتی تو ہم ان کی دعوتیں کرتے، یہ بھی ایک بھلائی ہے۔ یہ جملہ کہوں تو اپنی جگہ بہت صحیح ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ دعوت کی تحریک، مروجہ دعوت کی تحریک اٹھی ہندوستان میں اور پھیلی تمام ممالک میں، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں اٹھنے والی تحریک سے، ہندوستان سے چلنے والی وہ تحریک جو پوری دنیا میں پہنچی، اور ہندوستان کا شخص اس کو معلوم نہیں کہ تحریک کیا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس تحریک کا ایک حصہ مشورہ ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس تحریک کا ایک حصہ گشت ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس تحریک کا ایک حصہ مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس تحریک کا ایک حصہ گھر گھر کی روزانہ کی ملاقات ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس تحریک کا ایک حصہ خروج ہے۔ جب اس کو یہ نہیں معلوم، وہ ممالک جن کی زبان الگ، جن کا کلر الگ اور جن کی لینگویج الگ، وہ باہر ممالک سے آ کر ہمارے ہندوستان آ کر جو ہے تو دین کی شکلیں اور صورتیں سیکھ رہے ہیں اور اس کو وہاں جا کر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنی محنتوں سے کر رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لیجئے، جب وہ یہاں کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اتنی محنت اور قرآن کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہاں پھر افریقہ کے جنگلوں میں بھی ان کے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں، ہمارے لیے تو اللہ رب العالمین نے کتنے آرام کے نقشے بنا رکھے ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے لیے سہولتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس تحریک سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے رب العالمین نے موقع دیا ہم سب کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے تو ابھی میں جمعہ کے بعد تشکیل کرنے والا ہوں، آپ 4 مہینوں میں نام لکھا دو اور بیرون چلے جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی تحریک صرف جو وقت لگا کر آگے جماعتیں ان کے لیے نہیں۔ میرے بزرگوں، محلے میں رہنے والا ہر ساتھی اس میں جڑے، ہر ساتھی اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے، اور دیکھیے جب تک اس محنت سے ہم جڑیں گے نہیں نا، تب تک اس محنت کا کیا نقشہ ہے، اس کا کیا نہج ہے، اس محنت کے ذریعے سے کیسے جو ہے تو دینداری زندگیوں میں آتی ہے، تب تک پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ماشاء اللہ ہم اپنے اعتبار سے نمازی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اپنے اعتبار سے صدقہ خیرات کرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہم دیندار ہیں تو اگر ہم دعوت کی محنت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ہمارے اندر یہ ہنر نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو دیندار بنا سکیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بندے دعوت و تبلیغ کی محنت سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ
وہ خود بھی دھیرے دھیرے دیندار بنتے چلے جائیں گے، اور رب العالمین اتنی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دیں گے کہ اس صلاحیت کی بنیاد پر وہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی دیندار بنا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام میں جو ہے تو تعلیم والا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو سن کر بندے کی بھی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ آتا ہے، اور یہ بندہ فکر مند ہوتا ہے ان لوگوں کے اعتبار سے بھی جو اس سے متعلق ہے، یہ جس پر ذمہ دار ہے، تو اس کو فکر پیدا ہوگی۔ اس لیے اس دعوت و تبلیغ کی محنت میں بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ ترتیب بنائیں اور ترتیب بنا کر اپنے جڑنے کی کوشش کرے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر روزانہ آدمی اس کے لیے آدھا سا پونا گھنٹہ فارغ کرے تو سارے امور اس کے آسانی سے ہو جائیں گے۔ پہلا امور فجر کے بعد ہوتا ہے مشورہ، اس میں اگر شرکت کر لیں گے تو محلے کی نوعیت ہمارے سامنے آئیں گی۔ کتنا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب کہ صرف فجر کی نماز میں ہمارے محلے کے صرف 2 صفیں ہوتی ہیں، حالانکہ ابھی جمعہ ہے، آپ دیکھیے جمعہ میں جو ہے تو وضو کھانے تک کے صفیں ہوں گی، اوپر تک کے صفیں ہوگی، لیکن ان بندوں کی فکر کون کرے گا؟ ان بندوں کی تو یہی مسجد وار جماعت کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے پورے عالم میں، صرف مرزا کالونی میں نہیں بلکہ پورے عالم میں فکریں کی جا رہی ہے کہ اس مسجد وار جماعت کو فعال بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے محلے کے ایک ایک ساتھی کو نمازی بنایا جائے۔ اب اگر 10-15 لوگ اس فکر کو اوڑھیں گے تو وہ تو اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر سارے لوگوں کا محلے کے ہر حلقے کا تعاون نہیں ہوگا تو یہ کام بڑا مشکل ہوگا۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے لوگوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ جیسے ہم شراب سے بچ رہے ہیں، جیسے ہم غلط کاموں سے بچ رہے ہیں، ہماری سب کی ذمہ داری کہ اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں، ان کی ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈالیں، ان کو اچھی بری چیز سمجھائیں، تمیز سکھلائیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہماری اپنی ہیں۔ اگر اس محنت میں لگ کر انشاءاللہ، اصل میں یہ ایک محنت چل پڑی ہے، 100 سالہ پرانی محنت ہے، اس میں لگ کر جڑ کر لوگوں کو قریب کرنا، لوگوں کو سمجھانا آسان ہے۔ انفرادی طور پر چلے جائیں تو جو اثر پڑنا چاہیے وہ نہیں پڑتا۔ دیکھیے ہم خود اگر کوئی جماعت کے 2-3 ساتھی ہماری بستی میں گشت کے لیے آتے ہیں تو کتنی تعظیم کے ساتھ ہم خود ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی رب العالمین نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور غیر معمولی مقبولیت جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عالمی سطح پر اللہ نے اس کام کو قبول کیا ہے۔ اس لیے میں نے خود اپنے کانوں سے ایک بزرگ سے سنا کہ اگر کوئی آدمی اس تحریک سے جڑ جائے اور اس کی محنت کو کرنے والا بن جائے تو یہ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ولی ہو کر مرے گا، نہیں مرے گا، لیکن اس تحریک سے جڑنے کے بعد اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایمان پر مرے گا۔ ہم سب جو محنتیں کر رہے ہیں، جو فکریں کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، نیک جتنے کام کر رہے ہیں، وہ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اس لیے خود بھی اس تحریک میں جڑے، اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔